الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، ماہ ذوالحجہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے اور پھر محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا. اسلامی سن ہجری کا یہ جو مہینہ ہے ماہ ذوالحجہ، یہ بالکل آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام یہ اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے. اس طرح سے گویا کہ اسلامی سن ہجری کا سال ختم ہو رہا ہے اور پھر نیا سال شروع ہو رہا ہے. ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بے حسی اور غفلت کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارا اسلامی سن ہجری ہی پتہ نہیں بہت سو کو، اور جن کو پتہ نہیں ہے ان کو تو مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن جن کو کچھ پتہ بھی ہے ان کو بھی پورے مہینوں کے نام یاد نہیں. مختلف کیلنڈر دنیا میں رائج ہے اور قومیں اپنے اپنے لحاظ سے اپنے کیلنڈر کو فالو کرتی ہے اور اس کے حساب سے چلتی ہے. ہمارے یہاں پر ایک کیلنڈر ہوتا ہے جس کو عیسوی سن والا کیلنڈر کہتے ہیں. اس کی ترویج اور اس کا اہتمام دنیا میں عیسائیوں نے پھیلایا اور وہ آج ہمارے ہر گھر میں موجود ہے، جس کا پہلا مہینہ جنوری ہے اور آخری مہینہ دسمبر ہے. اور اس مہینے کی تاریخ کسی سے بھی پوچھ لو تو وہ برابر سے بتائے گا کہ آج اگست کی اتنی تاریخ ہے. لیکن اگر یہ پوچھ لو کہ صاحب آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا جو اسلامی سن ہجری ہے اس کے حساب سے تمہاری تاریخ کیا ہے، تو نہیں بتا پائے گا. ہمارے گھروں میں چونکہ ہمارے اپنے اس علاقے میں دکن کے علاقے میں گھروں میں مادری زبان اردو ہے اور مراٹھی زبان مسلمان گھرانوں میں بولی نہیں جاتی. تو اگر کسی سے کہا جائے کہ مراٹھی میں بات کرو یا مراٹھی میں کچھ جملوں کا جواب دے دو تو بڑی مشکل پہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں کوئی بول پائے گا، لیکن اردو اس کی زبان پر برابر جاری رہے گی. لیکن یہاں الٹا ہے کہ دوسری قوموں کے رائج کیے ہوئے کیلنڈر کی تاریخیں تو ہم بردستہ سنا دیتے ہیں اور ہمارے اسلامی سن کا مہینہ کیا ہے، تاریخ کیا ہے، یہی ہمیں پتہ نہیں. یہ انتہائی درجے کی غفلت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب
کئی نئے ممالک فتح ہوئے اور جگہ جگہ گورنر مقرر کرنے کا موقع آیا اور پھر خط و کتابت کی ضرورت ہوئی، تو اس وقت میں تاریخ کا اہتمام سمجھ میں آیا کہ تاریخیں لکھی ہونی چاہیے۔ روم کے بادشاہ نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا۔ اس خط پہ عیسوی سن کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس سے بھی حضرت عمر فاروق کو توجہ ہوئی۔ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خط بھیجا کہ آپ کی طرف سے ہدایت نامے آتے ہیں لیکن اس کے نیچے تاریخ نہیں لکھی ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ خود ایک مقدمہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جس میں صرف شعبان لکھا ہوا تھا، سن لکھا ہوا نہیں تھا، تو ان کو بھی تشویش ہوئی کہ یہ معاملہ اور مقدمہ کب ہوا تھا، کون سے سال کے شعبان میں ہوا تھا۔ اس طرح سے کئی واقعات جمع ہو گئے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور پھر اس بات پر غور فکر ہوا کہ ہمارا اسلامی سال ہونا چاہیے۔ پھر رائے آئی کہ اسلامی سن کی شروعات کب سے کی جائے، تو بعضوں نے رائے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں وہ تاریخ رکھی جائے، جیسے عیسائیوں نے رکھا ہے عیسوی سن میں۔ کسی نے رائے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تھی، حضور نے کوہ صفا پر کھڑے رہ کر اعلان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یا پھر جب وحی آئی تھی پہلی اقرأ بسم ربک الذی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تھا، اس سے شروع کیا جائے۔ بعض حضرات کی رائے آئی کہ اہل فارس جو کیلنڈر چلاتے ہیں وہ کیلنڈر ہم بھی لے لیں اور اسی کا استعمال کریں۔ بعضوں نے کہا کہ رومی جو عیسوی کیلنڈر چلاتے ہیں جنوری فروری والا، تو اس کو اپنا لیا جائے اور اسی کو ہم چلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کیلنڈر مسترد کر دیے اور ساری رائے مسترد کر دی، اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جو رائے دی تھی اس رائے پر فیصلہ ہوا، اور یہ طے پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت والا عمل فرمایا ہے اور مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے ہیں اس واقعے کو بنیاد بنانا چاہیے، کیونکہ ہجرت سے پہلے ایک زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی، اور ہجرت کے بعد کی ایک زندگی ہے۔ جب اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے قربانیوں کی انتہا ہوئی تو اس کے بعد پھر مدنی دور شروع ہوا اور ایک شاندار مستقبل مسلمانوں کا ہوا۔ تو یہ ہر مسلمان کو یاد رہے، اس کے لیے ہجرت کو بنیاد بنانا چاہیے، اور ہجرت کو بنیاد بنا کر پھر ہجری کیلنڈر بنایا گیا، اور اس کا پہلا مہینہ کون سا ہو اس میں بھی مختلف رائے آئی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ ہوا اور یہ طے پایا کہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ اس طرح سے محرم کا مہینہ پہلا مہینہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یہ اس کی بنیاد، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا وہ محرم الحرام میں فرمایا تھا۔ البتہ ہجرت جو ہوئی ربیع الاول میں ہوئی، لیکن ارادہ چونکہ محرم میں فرما لیا تھا، اس وجہ سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ تو اس وقت صحابہ نے، اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آیا۔ یہ جو ہجری سن ہے اور یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری اور رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں کو یاد رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور اس کے حساب سے اپنی زندگی میں ان تاریخوں کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے کئی پہلوؤں سے۔ ایک پہلو تو یہ کہ یہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے بعد تم بہت سا اختلاف دیکھو گے، یہ بات کو لے، یہ بات کو لے، یہ بات کو لے، بہت سارا اختلاف دیکھو گے، لیکن تم لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، کہ اگر تم نے میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کا اہتمام کر لیا تو پھر سیدھے راستے پہ رہو گے۔ تو یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، سلف صالحین کی سنت ہے، ہجری سن کا استعمال۔ اور جو چاند تاریخ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی یہی مہینوں کی ترتیب پر چاند کی تاریخ کے حساب سے سارے معاملات فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی اس دن سے جب زمین اور آسمان بنے اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مہینوں کی تعداد زمین اور آسمان بنانے سے پہلے متعین کی ہے انسانوں کو اپنانے کے لیے، تو وہ جو تاریخ اور مہینے ہیں وہ مہینے 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 4 حرمت والے کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینوں کی ترتیب اللہ نے بنائی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ جو شمسی تاریخ ہے جس کو عیسائی لوگوں نے رواج دیا اور ترویج دی، تو یہ عیسائی تاریخ بھی استعمال کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو جو بنایا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، کہ یہ چاند اور یہ سورج اللہ تعالیٰ نے ایک حساب پر بنائے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے ذریعے سے تم تاریخ، دن، مہینے معلوم کر سکتے ہو۔ تو سورج کی جو تاریخ ہے جو آج ہمارے پاس جنوری، فروری اس حساب سے گنی جاتی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ چاند تاریخ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات کا جو مدار رکھا ہے وہ چاند تاریخ پہ رکھا ہے۔ اور یہ جو چاند تاریخ ہے، اسی چاند تاریخ کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ، اسی چاند تاریخ کے اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے، اور پھر اسی چاند تاریخ کے لحاظ سے عورتوں کی عدت، اسی چاند تاریخ کے لحاظ سے زکوٰۃ کا سال، اسی چاند تاریخ کے لحاظ سے بچے بالغ ہونے کی جو عمر کی تعیین ہے، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑی، اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں کہ یہ جو سورج کے اعتبار سے تاریخ کا تعین ہوتا ہے تو وہ علم ریاضی کے ماہرین مرتب کرتے ہیں، اور وہ ایسی چیز ہے کہ ہر کس و ناکس وہ تاریخ کو معلوم نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہر آدمی کیلنڈر کا محتاج ہے، اور کیلنڈر عام ہو گئے موبائل پر، گھڑی پر، اسی طرح سے گھروں میں لٹکے ہوئے کیلنڈر، تو آج ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے بڑی آسانی اس میں ہے، ورنہ تو گاؤں دیہات کا ہو، شہر کا ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو، دریاؤں میں سفر کر رہا ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کے لیے اگر اس کے پاس کیلنڈر نہیں ہے تو اس کے لیے آسانی اس بات میں ہے کہ وہ چاند کو دیکھے اور اس کے حساب سے اپنی تاریخ متعین کرے، کیونکہ ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے اور اپنے مہینے معلوم کر سکتا ہے، تاریخ معلوم کر سکتا ہے۔ اور دین یہ ہماگیر دین ہے، پورے عالمگیر پیمانے کا دین ہے، اس وجہ سے اس میں جو تاریخ رکھی گئی ہے وہ چاند تاریخ کا اعتبار رکھا گیا ہے۔ دنیاوی معاملات میں جہاں ضرورت ہو وہاں پر یہ جنوری فروری والی جو سن عیسوی والی تاریخ ہے، اس تاریخ کا استعمال کرنا جائز ضرور ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ حد الامکان اس بات کی کوشش کرے کہ ہر جگہ جہاں پر وہ شمسی عیسوی تاریخ لکھے تو وہاں پر اپنے معاملات میں چاند تاریخ بھی ضرور لکھے، بلکہ گھر میں ایک عمومی ماحول ایسا بنا دے کہ بچوں کو
عورتوں کو اور ہر کسی کو چاند تاریخ زبانی یاد ہو کہ آج کیا تاریخ ہے، کل کیا تاریخ ہو اور کون سی تاریخ کو کام ہوا تھا ہمارا، تو سب بردستہ کہے کہ فلان چاند تاریخ کو ہوا۔ دوسری حیثیت اس چاند تاریخ کی اور سن ہجری کی جو ہے وہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے اس کا اہتمام کرنا۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی بھی چاند تاریخ کی حفاظت نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے اس سے دینی معاملات بگڑ جائیں گے۔ تھوڑی سی ہماری غفلت کا اثر دیکھو، سال بھر ہم کو چاند تاریخ یاد نہیں آتی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ رمضان کے موقع پر گڑبڑ ہوتی ہے کہ چاند دیکھنے نہیں دیکھنے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر مہینے چاند دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مہینے چاند دیکھا جائے۔ جو شخص ہر مہینے چاند دیکھے گا تو اس کا تعلق اس چاند کے ساتھ رہے گا۔ کسی دن دنیا کے حالات بگڑ بھی گئے اور کیلنڈر گھروں میں موجود نہ بھی ہو تو اس وقت میں اپنے دینی معاملات چل سکتے ہیں، کیونکہ چاند دیکھنے کا عادی ہے۔ آنکھیں مانوس ہے، اب مانوس نہیں ہے آنکھیں تو کسی کو چاند دکھتا اور کسی کو نہیں دکھتا اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کو چاند کا بھرم ہو جاتا ہے اور پھر جا کے گواہی دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر اختلاف رونما ہو جاتا ہے۔ تو چاند کا دیکھنا فقہاء کے نزدیک فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ اور نماز جنازہ میں کتنا ہم ذوق شوق کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک آدمی نے بھی پڑھ لیا تو سب کی طرف سے کافی ہے، اس لیے جانے دو، میت کو بھی جانے دو، ایک آدمی ان کے گھر کا کوئی پڑھ لے گا تو چھوڑو، ایسا کوئی نہیں سوچتا۔ سب اس میں شریک ہوتے ہیں اور سبھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھی حال یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو فرض کفایہ سمجھتے ہوئے جیسے نماز جنازہ کا اہتمام کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ہر مہینے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد چاند تاریخ کے حساب سے اپنے معاملات ہر جگہ چاند تاریخ کا استعمال ہونا چاہیے۔ تیسری حیثیت سن ہجری کی وہ یہ ہے کہ سن ہجری کا استعمال یہ شعار اسلام میں سے، اسلامی شاعر میں سے، جیسے عیسوی سن کی تاریخ کا اہتمام یہ عیسائیوں کا شعار ہے، اور اسی طرح سے دوسرے کیلنڈر جو دوسری تاریخیں ہوتی ہے وہ اپنے مذہب کے اس کے مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے اعتبار سے جو کیلنڈر ترتیب دیتے ہیں وہ ان کا شعار ہے، ان کی پہچان ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کا شعار ہے اور اسلامی شعار ہے، اور جس وقت تک مسلمان اپنے شاعر کا اہتمام کرتے رہیں گے اس وقت تک مسلمانوں کی ایک شناخت باقی رہے گی۔ مسلمانوں کو خود اس بات کا احساس رہے گا کہ وہ مسلمان ہیں۔ ورنہ آج اپنے گھروں کا حال دیکھیں تو یہ ہے کہ ایک باپ کو یہ اس بات کا احساس نہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیسے بچوں کی تربیت کریں۔ ماں کو اس بات کا احساس نہیں کہ وہ مسلمان ماں ہے، بھائی کو یہ احساس نہیں کہ وہ مسلمان بھائی ہے، بیٹی کو اور بہن کو یہ احساس نہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ ٹائمز آف انڈیا اتنا بڑا اخبار، اس کا جو سروے ہوا تو اس سروے رپورٹ کے حساب سے پچھلے 3 سالوں میں 40,000 مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کی۔ گھروں میں اسلامی شعار کو زندہ ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ جیسے اذان اسلامی شعار ہے کہ مسلمان کسی قیمت پر اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو ایسے ہی جیسے قربانی اسلامی شعار ہے، مسلمان کسی قیمت پر اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر یہ اسلامی تاریخ کا استعمال بھی اسلامی شعار ہے، مسلمان اس کا استعمال بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیاوی ضرورتیں معاملات وغیرہ میں ہمیں اگر سورج کی تاریخ عیسوی تاریخ کے استعمال کی ضرورت ہے تو ضرور استعمال کیجیے، لیکن ہمارے لیے پہلے نمبر پر چاند تاریخ ہونی چاہیے۔ بلکہ غیر مسلموں نے بھی دیکھنا چاہیے کہ مسلمان اس تاریخ کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ہماری یہ تاریخ کا استعمال ان کو اسلام کی طرف بلانے کا ذریعہ بن جانا چاہیے۔ ابھی یہ مہینہ جیسے ہی ختم ہوگا اسلامی سال ختم ہوگا،
اور پھر محرم سے نیا سال شروع ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیا سال شروع ہو تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں عیسائیوں کو، بے دین لوگوں کو، کہ جب ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے جنوری سے، تو 31 اگست کو رات میں 12 بجے کے بعد وہ جو تماشے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب سیدھا سادہ سا ہے کہ اگر پوری تاریخ کو دیکھیں مسلمانوں کی، خود صحابہ کے دور کو دیکھیں، تابعین کے دور کو دیکھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ سوائے ایک کام کے اور دوسرا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے ہمارا، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم نے نیا سال شروع ہوتے وقت میں دعا سے اپنے نئے سال کی شروعات کرنی چاہیے۔ دنیا والے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ بچوں کا بھی جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے تو اس کو بھی مبارکباد دی جاتی ہے، ہیپی نیو ایئر یا پھر ہیپی برتھ ڈے وغیرہ، اس کو بھی مبارکباد دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان مرنے کو بھول گئے، لیکن مسلمان ہمیشہ مرنے کو یاد رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے جب سال پورا ہو تو وہ خوشیاں نہیں منا سکتا، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، اس کے پاس عمل کرنے کا جو موقع تھا وہ کچھ کم ہو گیا ہے، اب وہ موت کے ایک سال قریب ہو گیا ہے۔ دنیا کے نظام کو دیکھیں تو دنیا کا ایک سال کم ہو گیا ہے اور قیامت کے ایک سال قریب آ گئے ہیں، پھر کیسے اجازت ہوگی خوشیاں منانے کی اور مبارکباد پیش کرنے کی؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنا نیا سال دعا سے شروع کریں۔ جیسے بعض روایتوں میں ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ دعا کرتے تھے اور سکھاتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجواد من الشیطان، کہ اے اللہ ہمارے اوپر اس سال کو برکت اور ایمان کے ساتھ، اور اے اللہ آپ کی رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ اور شیطان کے بہکاوے اور ہتھ کنڈوں سے بچاؤ کے ساتھ اس سال کو ہمارے اوپر داخل فرما۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس طرح سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہونا چاہیے، میسیجز کے ذریعے سے اور واٹس ایپ میسیج کے ذریعے سے یا فیس بک پر اسٹیٹس رکھ کر جو ہم ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، یہ دوسری قوموں کی نقالی ہے۔ ہم نے نئے سال کو شروع کرنا ہے تو ہم نے کس کو دیکھنا چاہیے؟ ہم نے بے دین لوگوں کو اور یہودیوں اور نصرانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ نئے سال کیسا انہوں نے شروع کیا، ہم ان کو دیکھ دیکھ کر شروع کریں گے، یا پھر ہم نے اس طرح سے شروع کرنا چاہیے کہ صحابہ کیسے شروع کرتے تھے ہم اس طرح سے شروع کریں گے۔ ہمارے آئیڈیل کون ہیں، ہمارے ہیروز کون ہیں، ہم نے کس کی تقلید کرنی چاہیے؟ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ اگر ہم نے صحابہ کو دیکھ کر اپنے نئے سال کی شروعات کی تو انشاءاللہ ہمارا شمار صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم نے یہود و نصارہ اور بے دین لوگوں کو دیکھ کر نئے سال کی شروعات کی تو نعوذ باللہ ہمارا شمار ان کے ساتھ نہ ہو جائے، بلکہ حضور نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کی تقلید کرتے پھرے اور دوسرے لوگوں کے نقش قدم پر چلے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص اہتمام ہو۔ آج کے بیان کا جو پورا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو مجرمانہ غفلت ہے اسلامی تاریخ کے استعمال کرنے میں، اس غفلت کو ہم چھوڑیں اور ہمارے روزمرہ کے استعمال میں اسلامی تاریخ کا اہتمام کریں۔ ضرورت کے تحت ہم عیسوی تاریخ کا بھی استعمال کریں، لیکن ہماری شناخت اور ہماری پہچان اور ہمارے لیے باعث خیر و برکت اگر کوئی چیز ہے تو وہ اسلامی تاریخ ہے، اس کا حد درجہ اہتمام ہم نے بھی کرنا چاہیے۔ بچوں کو بھی وہ تاریخ یاد ہونی چاہیے، مہینوں کے نام ہم یاد کریں، ہم دن تاریخ وغیرہ کا اسلامی اعتبار سے رواج ڈالیں اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں۔ اس کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ ہماری زندگیوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔